خواتین و حضرات، جس میں انسانی کے ایک مضمون حلق یا تھروٹ کے بارے میں ہم معلومات آپ کو پہنچا رہے تھے، 2 حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس سے استفادہ کیا ہے ہم نے ایک کتاب جس میں جسم کے عجائبات، جو کہ محمد علی سید نے ترتیب دی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہترین مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں تاکہ آپ کی نالج، آپ کی آگاہی بہتر ہو سکے اور آپ اپنے جسم کو بہتر طریقے سے رکھ سکیں۔ جسم کے اس حصے کو یعنی کہ حلق اور جو کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے، اس کا تیسرا حصہ آپ کے لیے ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ اس میں ٹونسلز کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ٹونسلز نامی غدود بھی میرا ہی حصہ ہے، یعنی کہ تھروٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ 4 غدود جسم کے لمف گلینڈز یا جسم کے دفاعی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل ان کا آپریشن بہت عام ہے۔ ایک زمانے میں ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ ٹونسل جسم میں کوئی فالتو چیز ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ پہلے زمانے میں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ٹونسلز نکال دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اب تجربات سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ ٹونسلز کے نکالنے دینے کے بعد نظام تنفس میں زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ ٹونسلز کی موجودگی میں یہ خرابیاں اس حد تک نہیں بڑھتی۔ اب ڈاکٹر حضرات عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹونسلز صرف بڑے ہوئے ہوں تو آپریشن سے گریز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں تو ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ ٹونسلز میرے مددگار ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مگر اپنی تہہ در تہہ بناوٹ کی وجہ سے جراثیم اور بیکٹیریاز کو پکڑنے کے لیے زیادہ گنجائش رکھتے ہیں۔ یہ غدود منہ میں داخل ہونے والے بیکٹیریاز کو کوئی تباہی پھیلانے سے پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں، اور دوران خون میں سفر کرنے والے فیگوسائٹس نامی سفید خلیے ان بیکٹیریاز کو کھا پی کر چٹ کر جاتے ہیں۔ ٹونسلز میں سوزش ہو جائے یا پھول جائیں یا جراثیمی حملے کا شکار ہو جائیں تو جسم کے ان محافظوں کو نکال کر پھینک دینے کے بجائے ان کی صحت یابی کی کوشش کرنا چاہیے۔ میری بیماریوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہوا اور غذا کے ذریعے ہر لمحے لاکھوں بیکٹیریاز، پھپھوندی یعنی کہ فنگس اور وائرس مجھ پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ میرے ٹونسلز اور منہ اور ناک کی رطوبت ہر لمحے مجھ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دشمنوں کو ختم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ کبھی کبھار حملہ آور جیت جاتے ہیں اور آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نمک کے پانی سے غرارے اس کا بہترین علاج ہے۔ سانس کی نالی ان حملوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی، گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں، کھٹی چیزیں، گرد و غبار، یہ سب چیزیں گلے کو متاثر کرتی ہیں۔ ایسے میں آپ کی آواز بیٹھ جاتی ہے، آپ سرگوشی کے انداز میں بولتے ہیں۔ کھانسی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کھانسی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے حلق کی مدد کے لیے پیدا کی ہے۔ کھانا کھانے یا پانی پیتے ہوئے کبھی اچھو ہو جائے، یعنی کہ کوئی معمولی سا حصہ کھانے کا یا پانی کا سانس کی نالی میں چلا جائے تو یہ کھانسی ہی ہے جو انسان کو موت کے منہ سے بچا لیتی ہے۔ ایسے میں ایک خودکار نظام کے تحت پھیپھڑوں کی ہوا 200 میل فی گھنٹہ کی زوردار رفتار سے باہر نکلتی ہے، اور پھیپھڑوں میں جانے والی غذا، پانی یا بلغم سانس کی نالی کے سرے سے ایک دھماکے کے ساتھ اچھل کر باہر آ جاتا ہے۔ یوں آپ کی زندگی بچ جاتی ہے۔ میرا لیرنکس کینسر جیسے مرض کا پسندیدہ مقام ہے۔ خوش قسمتی سے یہاں کینسر بہت آہستگی سے پھیلتا ہے، بہت آسانی سے شناخت ہو جاتا ہے اور بہت آسانی سے دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کی آواز 2 ہفتے تک بیٹھی رہے اور گھریلو نسخوں سے ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ گٹکا، طرح طرح کے تمباکو والے مسالے، سونف، سپاریاں، سگریٹ نوشی، تمباکو والے پان نہ صرف حلق بلکہ منہ کے دوسرے حصوں میں بھی کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔
اور ہمارے پاکستان میں مردوں میں کینسر کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ میں آپ کے لیے کس قدر خدمات انجام دیتا ہوں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور ہاں، سچ سچ بتائیے، دنیا میں کوئی شخص یا ساری دنیا کے انسان مل کر آپ کے لیے ایک حلق بنا سکتے ہیں، ایسا حلق جو مجھ جیسی نادر نایاب خصوصیات رکھتا ہو؟ یہ عظیم نعمت آپ کے مالک اللہ جل شانہ کا ایک عظیم تحفہ ہے جو اس نے بلا قیمت آپ کو بالکل مفت عطا کیا ہے۔ آپ دن رات مجھے استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کبھی مجھے استعمال کرتے وقت میرے اور اپنے بنانے والے کا شکریہ بھی ادا کر لیا کریں۔